بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو ہے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے اس کا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ الذین، اس کا لفظی مطلب ہے وہ لوگ جو اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن جو ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کا معنی جو کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہوگا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ بالغیب، غیب پر، با جو ہے وہ پر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور میں کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ موقع کی مناسبت کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، یقیمون کا مطلب ہوتا ہے قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، واو کا مطلب اور، مما، یہ دیکھیں یہ میم یہاں پر میم سے مراد جو ہے سے ہے، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ان کو ہم نے رزق دیا ان کو، اور اس میں سے جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، رزقناہم جو ہم نے رزق دیا انہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومما اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اب محاورہ ترجمہ کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میما جو ہے وہ اس میں سے جو، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہاں سے کیا ہے، تو یہ بہا محاورہ جو ہے وہ ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے، اسی لیے انہوں نے ہماری راہ میں جو ہے وہ بریکٹس میں لکھا ہے۔ تو اس کی تفسیر ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفتی صاحب قاسم مختاری صاحب فرماتے ہیں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، تو اس کی تفسیر ہے یہاں سے لے کر المفلحون، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر المفلحون تک، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خالص مومنین ہیں ان کے لیے یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا صفات ہیں کہ وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو تمام صفات ہیں یہ مخلص مومنین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان لانے والے ہیں، ظاہری طور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور باطنی طور پر دل میں بھی ایمان کی جو ہے وہ چاشنی رکھتے ہیں۔ باطنی طور پر کیسے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رزقناہم ينفقون چھپا کر صدقہ کرتے ہیں، یہ باطنی طور پر جو ہے وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، دل سے بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ کیا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، جو آگے آئیں گے المفلحون کے بعد،
وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ 13 آیتیں جو ہیں وہ منافقین کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ آیت کے اس حصے میں جو ہم نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس حصے میں الذین یؤمنون بالغیب، اس آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی۔ ٹھیک ہے، غیب کا کیا مطلب ہے اسے وہ بتا رہے ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ہمیں خبر دی، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ غیب ہے۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کا قائم ہونا، یہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ اعمال کا حساب ہونا، جنت اور جہنم ہم نے تو نہیں دیکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس کے بارے میں خبر دی تو ہمیں پتہ چلا، تو ہم نے اس پر ایمان لیا۔ تو یہ غائب ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جو متقیوں کی صفتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ تمام کے تمام صفات جو ہیں وہ ہدی للمتقین، متقیوں جو ہے وہ صفات ہیں، یہ تمام کے تمام۔ ٹھیک ہے، ایک اور یہ بھی ہے، ایمان والوں کی مثال کہہ لیں، متقیوں کی مثال کہہ لیں، یہ تمام مثالیں ان کی بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی دیے ہوئے سے ویسے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، آگے جو ہے ایک اور یہ بھی ہے کہ جہاں غیب سے کل ہو یعنی دل مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد دل ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں دل کے ساتھ، دل سے، سچے دل سے۔ اچھا، یہ تو معنی ہو گیا اس کا۔ اب ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں انہوں نے ذکر کی، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بیان کیا۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کرتے ہیں۔ ضروریات دین کون کون سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ضروریات دین جو ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس میں بیان کی گئی ہیں ملائکتی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث والبعث۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ماننا۔ ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے، یوم آخرت پر ایمان، حساب پر ایمان، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ضروریات دین میں سے، تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے نمبر 1 حاشیے میں کیا لکھا ہے، یہ بہاری شریعت میں سے اس کی تمام ضروریات دین میں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 جو بات ہے وہ اہم وہ یہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ علیحدہ ذکر کیا گیا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو علیحدہ ذکر کی ہیں، ساتھ میں نہیں کی، تو اس میں یہ ہے کہ عمل جو ہے یہ ایمان میں داخل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جو ہے اس کا دار و مدار ایمان پر نہیں ہے، بلکہ دل سے جو اعمال جو یقین رکھنا ہے، دل سے یقین رکھنا، یہ ایمان میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب،
جو ایمان جو غیب پر ایمان یعنی دل سے یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یقین کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اسی طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر بندہ اعمال تو کرتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن دل سے وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر یا اس کے رسولوں پر یا کتاب پر، یا جیسے کہ کفار جو ہیں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو وہ جو ان کا عمل ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے ایمان اور غیب کے متعلق۔ اب غیب کے متعلق دوسری بات یہ ہے کہ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس یعنی دیکھنے چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس یعنی دیکھنے چھونے وغیرہ اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ بدیہی یعنی کہ دلیل کے ساتھ عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں، تو یہ ہوتا ہے غیب، نہ اس کو دیکھا جا سکے، نہ چھوا جا سکے، نہ سنا جا سکے، نہ ہی کسی دوسرے طریقے کے ساتھ بدیہی یعنی کہ دلیل کے ساتھ عقل سے اسے معلوم کر سکے، تو وہ غیب ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہی لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے دیکھنے میں آتی ہے، نہ چھونے میں آتی ہے، نہ ہی وہ عقل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ ہے پوشیدہ، یہ ہے غیب، یہ غیب کی تعریف ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے ہوا سے یہ اس کو معلوم نہ کر سکیں۔ یہ اس آیت میں اس غیب سے یہ بیان ہے۔ اچھا، اب غیب کی قسمیں بیان کریں گے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، اس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، جس کے حاصل ہونے پر ایسا غیب کہ جو حاصل نہ ہو اور اس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ علم غیب، جو علم غیب ہے یہ ذاتی ہے، اور ذاتی علم غیب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے ذاتی علم غیب ہے، یا کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کو علم غیب ذاتی ہے، تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اکثر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آیت ہے، فلاں آیت ہے، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم نہیں ہے مگر صرف اللہ کو، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کر دی کہ کسی کو اللہ کے سوا جو ہے علم غیب نہیں ہے، تو ان کو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں وہاں سے مراد علم غیب جو ہے وہ ذاتی علم غیب ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر اللہ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم کیا ہے؟ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ٹھیک ہے، ذات کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیب ہے لیکن اس کی ذات جو ہے اس کے بارے میں دلیل موجود ہوتی ہے، مثلا کہ ہم کسی طریقے سے اس کی ذات کو معلوم کر لیتے ہیں، جیسے کہ زمین و آسمان کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، سورج کا جانا، یہ تمام چیزیں جو وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حاصل ہونے پر، موجود ہونے پر جو ہے وہ دلیل حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسی ذات ہے کہ جو یہ تمام چیزیں جو ہے کنٹرول کر رہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے، حقیقت میں موجود ہے، اس کے حاصل ہونے پر جو ہے وہ دلیل موجود ہوتی ہے، تو یہ غیب کی دوسری قسم ہے۔ تو یہ غیب کی جو قسم ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے، ٹھیک ہے، عطائی ہیں یہ تمام چیزیں، یہ علم غیب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ مجھے اپنی طرف سے ہے، میرا اپنا ذاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، یہ عطائی ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے، جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب اگلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے، جو میں نے ابھی بات بتائی کہ وہ کفر ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے، انہوں نے بیان کر دی تفصیل صحابی میں، جو ہے وہ احمد صاحبی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اس بارے میں کہ غیر اللہ کے اللہ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا، یعنی کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر یہ باتیں بتاتا ہے، تو ایک ذرے کا بھی اگر وہ اس کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کی خبر دے رہا ہے، تو علم غیب ماننا ہمارے لیے اس بندے کے لیے ایسا علم جو کہ اس کو کہنا کہ یہ اللہ کے بتائے بغیر ہمیں بتا رہا ہے، تو یہ ماننا جو ہے وہ قطعی کفر ہے۔ قطعی کفر یعنی کہ ایسا کفر ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے، ٹھیک ہے، وہاں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں پر اور اولیاء کرام پر جو علم غیب کے دروازے کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو علم غیب ہے جو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا، جو ہم نے پڑھا نا ہدی للمتقین، اس کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی کیا صفت تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز اگرچہ نہیں پڑھ رہے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم یہ فلاں دھوکہ نہیں دیتے، تو ہم نماز قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا قول غلط ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کو ظاہری طور پر بھی پڑھنا ہے اور باطنی طور پر بھی جو ہے وہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جیسے کہ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض سنن مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جو نماز کے فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، مکروہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطنوں کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے، گم ہو جائے، تو یہ باطنی نماز ہے۔ اور باطنی نماز یعنی کہ قائم کرنا، نماز قائم کرنا ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف باطنی تعلق ہے، سے ظاہری بھی اس کا تعلق ہے۔ نماز ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارے باطن کو چینج کرے گی۔ آگے ہے نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی فائدے کیا ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں یعنی کہ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کے مفسدات، اس کی جو فرائض ہیں، شرائط ہیں، وہ تمام، پھر قرات جو ہے، قرات اگر اچھی نہیں ہوگی تو خشوع و خضوع نہیں حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، قرات غلط ہوگی تو پھر بھی ہمارا خشوع و خضوع ٹوٹے گا۔ اور خشوع و خضوع
کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ ادا کریں گے جیسے کہ مسجد میں ادا کرنا، یا ایسی جگہ ادا کرنا کہ جہاں شور نہ ہو، تو وہاں سے خوشی و خصوص پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ نماز میں خوشی و خصوص کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے متعلق بے شمار باتیں جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں بہترین طریقے سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، سورہ مؤمنون میں، ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ جو فضائل ہیں یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یعنی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس جو ہے جنت الفردوس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوگی، اس لیے اس کو فردوس کہتے ہیں۔ آگے ہے جو نماز پڑھنے والوں کے فضائل ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، خادعون فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خادعون کی نسبت کی تو کیا فرمایا کہ وہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ قائم کرتے ہیں، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کہ بہت تھوڑا، وہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں وعید ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا، یہ نماز میں سستی کرنے والوں کا انجام ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غائب سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی نماز کی جو فضیلت ہے اور نماز کو ضائع کرنے کی وعید بیان کی گئی کہ جو نماز کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی ایک وادی ہے غائب، اس میں ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک ہمیں جو ہے وہ نماز کی سستی سے بچائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب حدیثیں ہیں، پہلے قرآن کی دلیلیں بیان کی ہیں کہ نماز کی فضیل اور فضائل اور جو نہ پڑھنے کی نقصانات، اب حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی کہ پہلا طریقہ کر کے بتایا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی کہ اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آئیں، خیالات سے مبرہ ہو کر نماز پڑھی تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے نماز پر مداومت یعنی کہ ہمیشگی اختیار کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی. ٹھیک ہے، برہان مطلب ہوتا ہے دلیل، اس کے لیے دلیل ہوگی، نجات کا مطلب آپ کو پتا ہے. اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے. محافظت سے مراد کہ بلا ناغہ نماز پڑھنا، اس میں سستی نہ کرنا. اور قیامت کے دن جس نے نماز کی محافظت نہ کی وہ قیامت کے دن جو ہے وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا. یہ نماز کو نہ پڑھنے کی، جان بوجھ کر نہ چھوڑنے کی جو ہے وہ وعید ہے کہ اس دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا. آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کی تفسیر میں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں صاحب فرماتے ہیں آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا. پہلے دو وصف کیا ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وصف کیا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ تیسرا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. رائے خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہی تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا. یہ صدقات جو ہیں یا پھر یہ مراد ہے، دینا مراد ہے. ٹھیک ہے. نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے اصالہ ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی صدقات ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کو اصالہ ثواب کر کے لوگوں کو بانٹا جاتا ہے یا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی صدقہ ہے. جو بندہ حلال روزی کما کر اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی گھر والوں کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ تمام کے تمام سب کے سب جو ہیں وہ صدقات نافل ہیں. اب آگے ہے مال خرچ کرنے میں محنت سے کام لیا جائے. آج میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اچھا. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی کہ اتنی کنجوسی نہ کرو، اور نہ پورا کھول دو، یعنی کہ اتنی جو ہے وہ خرچ کر دو کہ اپنا ہاتھ ہی جو ہے وہ اتنا ڈھیلا پڑ جائے کہ اپنے حالات ہی تنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. نہ ہی بخل کرو اور نہ ہی جو ہے وہ ضائع کرو مال کو. ٹھیک ہے. نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ. ٹھیک ہے. ملامت ہونے لگ جائے کہ یار اتنا جو ہے ہم نے خرچ کر دیا، اتنا نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا. ملامت ہوتی ہے، پھر حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ کیوں خرچ کر دیا یا اتنا تھوڑا کیوں خرچ کر دیا. جیسے کہ اللہ کی راہ میں محفل کروا دی، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے خرچ کر دیا، تو پھر بعد میں ملامت ہوتی رہتی کہ یار اگر زیادہ کر دیتا تو زیادہ ثواب ملتا. یا جیسے کہ ہم لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو اگر تھوڑا جو ہے خرچ کیا ہو تو وہ لنگر جب کم رہ جاتا ہے تو پھر ملامت ہوتی ہے. اب بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ بخل کرنے سے اور جو ہے وہ خرچ زیادہ کرنے سے جو ہے وہ جس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس میں کمی زیادتی کا، تو اس میں ملامت اور حسرت کس طرح ہوتی ہے یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. دنیا دار بندے جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. ٹھیک ہے. وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں، کامل ایمان والے. ٹھیک ہے.
تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ وکانا بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔